دابۃ الارض، یہ وہ نشانی ہے، اس نشانی کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے کہ کیا ہوگا، دجال آ چکا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہو چکے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے بعد قیامت کی 5ویں بڑی نشانی کا ظہور ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ یاجوج ماجوج کی تباہی کے بعد لوگ حق دیکھ چکے ہوں گے، پھر اس کے باوجود حدیث میں آتا ہے ان کے دل سخت ہو چکے ہوں گے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی، امام مہدی کی آمد، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد، دجال کا قتل، یاجوج ماجوج کو جو ہے اللہ تعالیٰ گاجر مولی کی طرح کاٹ دے گا، اس کے باوجود بھی لوگوں کے دل جو ہے ایمان کمزور ہو چکا ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے اچانک زمین ہلنے لگے گی، لوگ خوف زدہ ہو جائیں گے، زمین میں زلزلہ آ رہا ہوگا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، بازاروں میں، شہروں میں شور پھیل چکا ہوگا، پھر زمین پھٹے گی اور اس میں سے ایک مخلوق نکلے گی، ایک ایسی مخلوق کہ اس جیسی مخلوق کسی نے پہلے دیکھی نہیں ہوگی، اور یہ کوئی عام جانور نہیں ہوگا بلکہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہوگی، جس سے اللہ تعالیٰ عذاب بھیج کے ڈراتا ہے کہ اے لوگوں جو تم غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو، غفلت سے نکل جاؤ۔ یہ اللہ کی طرف سے آخری وارننگ ہوگی۔ پھر جو ہے یہ مخلوق، یہ جانور لوگوں کے درمیان چلے گا، بازاروں میں، راستوں میں، گھروں کے قریب، شہروں میں۔ پھر یہ جانور لوگوں سے بات کرے گا ان کی زبان میں، لوگ خوف سے پیچھے ہٹیں گے اس کی ہیبت کو دیکھ کر، مگر ہیبت کی وجہ سے بھاگ نہیں سکیں گے۔ اور یہ جانور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن کے چہرے کو روشن کرے گا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ مومن کے چہرے پر مہر لگائے گا مومن کی، اور کافر کے حدیث میں آتا ہے ناک یا چہرے پر، اس کے چہرے پر بھی مہر لگائے گا، اور اس مہر میں لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے۔ تو اس طرح یہ لوگوں کو تقسیم کرے گا کہ یہ مومن ہے، یہ کافر ہے۔ اچھا، یہ کوئی افسانوی واقعہ نہیں ہے، بلکہ قرآن میں یہ واقعہ نقل ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں اس واقعے کو اللہ نے کچھ اس طرح بیان کیا ہے، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، کہ ہم ان کے لیے بطور نشانی زمین سے ایک جانور کو نکالیں گے، تکلمہم، کہ جو ان سے بات کرے گا۔ تو قرآن نے اس واقعے کو بیان کیا۔ اگر یہ قرآن میں نہیں ہوتا لوگ کہتے کہ بھائی کوئی ضعیف قسم کی حدیث ہے۔ میرے عزیزوں، دجال کی آمد، یاجوج ماجوج کی آمد اور دابۃ الارض کا زمین سے نکلنا، یہ کوئی افسانوی کہانی نہیں ہے، ان کو قرآن حدیث دونوں نے بیان کیا۔ دجال کو تو حدیث نے بیان کیا ہے، باقی دو نشانیوں کو قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور احادیث میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے۔